دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف خلافہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، شراب تو نہیں پیتا، سور نہیں کھاتا، سود کھاتا ہے۔ جتنی حالت خراب ہے اتنی ہی شدید محنت درکار ہوگی اور اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، میرے لیے بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ جس ادارے سے میں نے 1980 میں میڈیکل گریجویشن کی تھی، آج اسی ادارے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی شخصیت، جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قرآن حکیم کی خدمت اور اس کو سرو کرنے کے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ زمانہ طالب علم یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے، کچھ عرصہ جماعت اسلامی میں بھی انہوں نے گزارا، بہت ہی کم عرصہ تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی وابستہ رہے، لیکن یہ کہ بالآخر انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کے نام سے 2 ادارے قائم کیے۔ اور اصل ہدف کیا تھا کہ ہم مسلمان کے جو امین ہیں اللہ کے کلام کے، قرآن حکیم کے، تو انہیں بتایا جائے کہ قرآن اور اللہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن حکیم کی ہر آیت، ہر حرف من جانب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ہر مسلمان کے لیے، بنی نوع انسان کے ہر فرد کے لیے ہدایت ہے۔ تو میڈیکل گریجویشن کے بعد والد محترم نے جو کام شروع کیا تھا، جہاں میڈیکل پریکٹس بھی جاری رہی، وہی قرآن حکیم کی ترویج اور اس کے لیے حلقہ ہے دروس قرآن۔ اب جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں یہ 1965، 1966، 1970 تک کا دورانیہ ہے کہ شہر لاہور میں کوئی بستی یا کوئی آبادی ایسی نہیں تھی کہ جہاں والد محترم نے پہنچ کر قرآن حکیم کی دعوت اور لوگوں کو راغب کرنے کا کام نہ کیا ہو۔ ہفتے کی کوئی شام سپیر نہیں ہوتی تھی، لیکن بالآخر پھر 1972 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو وقف کر دیں گے خدمت قرآن کے لیے، اور وہ خدمت قرآن صرف دعوت و تبلیغ کی حد تک نہیں، بلکہ ایک ادارہ قائم کریں گے جہاں اعلیٰ ترین ذہنی سطح کے اوپر قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لہذا 1972 میں انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، اور اس کے بعد جو اعلیٰ تر مقصد ہے قرآن حکیم کا، وہ مقصد، وہ ٹارگٹ یا وہ ہدف جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ صرف کیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ نظام جو اللہ نے دیا
جس کی بنیاد اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو بالفعل قائم کرنے کے لیے عملی جد و جہد کی جائے، اور اس کام کا آغاز کیا پھر تنظیم اسلامی کے نام سے ایک آرگنائزیشن جو بیعت کی بنیاد پر تھی، اس کو قائم کیا، اور پھر اپنا تن من دھن جو ہے قرآن حکیم کی دعوت اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں صرف کیا۔ آج جو سورہ مبارکہ میرے پیش نظر ہے، قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے اگر صرف ایک صورت کا بھی کچھ نہ کچھ بنیادی مفہوم ہم یہاں سے لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں تو میں اسی کو اپنے لیے بڑی کامیابی سمجھوں گا۔ یہ والد محترم کا لیکچر تھا جو فروری 1973 میں، گویا کہ بالکل پورے ٹھیک نصف صدی پہلے ایچیسن کالج میں والد محترم کا ایک ہفتہ وار درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، جس کا پہلا درس تھا سورۃ العصر۔ اور اس بات کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس آبادی میں بھی والد محترم نے یہ کام کیا تھا تو وہاں آغاز اسی سورت کے درس سے کیا، اور اس سورت کی جو اہمیت ہے پورے قرآن حکیم میں، اس کی جانب ابھی جو گفتگو میں کروں گا یقیناً آپ حضرات بھی اس کے قائل ہو جائیں گے کہ پورے قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ صرف اس ایک صورت میں موجود ہے۔ اب آئیے کہ اس سے پہلے کہ سورہ مبارکہ کا جو ہے باقاعدہ مطالعہ شروع کریں، چند بنیادی اور تمہیدی باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ جو حضرات بھی سیرت نبی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کچھ درک رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے حضور کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق مکہ سے ہے، دوسرا حصہ وہ جو مدینہ میں۔ تو جو صورتیں مکہ کے قیام کے دوران نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اسی طرح دوسری طرف مدنی صورتیں ہیں۔ تو بالکل آغاز کے دور میں، آغاز وحی کے بعد جو صورتیں حضور پر نازل ہوئیں ان میں کی ایک صورت ہے سورۃ العصر۔ فوری طور پر ذہن میں شاید یہ خیال آتا ہو کہ قرآن حکیم میں چونکہ سب سے پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے، لہذا شاید وہی صورت ہے جو حضور پر پہلے نازل ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تمام حضرات کو آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں جو پہلی وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پہلی 5 آیات۔ اس کے بعد حضور پر جو بھی قرآن نازل ہوا آیات کی شکل میں، تا آنکہ سورہ فاتحہ مکمل سورت، پہلی سورت جو حضور پر نازل ہوئی ایک سورت کی حیثیت سے۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے جو حصہ قرآن کا نازل ہو چکا تھا وہ صرف آیات کی شکل میں تھا۔ پہلی مکمل سورت، عظیم ترین سورت، جامع ترین سورت سورۃ الفاتحہ ہے جو مکمل حضور پر نازل ہوئی۔ اور اس سورہ مبارکہ کی عظمت کے بارے میں اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہمارے دین کی جو بنیاد ہے، جو سینٹرل ایکسس ہے، نماز، 20 مقامات پر حکم ہے قرآن میں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ بدنی عبادت میں سے نماز کو لیا گیا اور مالی عبادت میں سے زکوٰۃ کو لیا گیا۔ بہترین ایک گویا کہ کپل ہے، جوڑا ہے، 20 مقامات پر ذکر۔ اور سورہ فاتحہ کو نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم قرار دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے کہ جس نے اپنی نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ تو سورہ فاتحہ اس اعتبار سے عظیم ترین سورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سورۃ العصر کے بارے میں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ جامع ترین سورت سورۃ العصر ہے۔ عظمت اور جامعیت میں ایک فرق ہے۔ سورہ فاتحہ کی عظمت اس بنیاد کے اوپر گویا کہ ٹاپ پر ہوئی کہ نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم، لیکن سورۃ العصر کے بارے میں جو ہمارے مفسرین ہیں، جو ہمارے سلف صالحین ہیں،
ان میں بھی مثال دوں گا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ فرماتے ہیں لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس. اگر قرآن حکیم میں سوائے اس سورت کے سورہ عصر کے کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی. یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جسے اس سورہ مبارکہ کی گہرائی کا درک حاصل ہے. اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم. اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور و فکر کریں تو یہی ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کافی ہے. اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء الاربعہ، کہ اللہ کے ہاں فوز و فلاح، کامیابی اور نجات جو ہے اس کا دار و مدار ہے ان چار شرائط کو پورا کرنے پر. وَهِيَ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالتَّوَاصِي بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصِي بِالصَّبْرِ. میں نہیں سمجھتا کہ جو حضرات بھی خواتین جو یہاں موجود ہیں سورۃ العصر انہیں یاد نہیں ہوگی. تو اس کی جامعیت کا یہ معاملہ اور اس سے آگے بڑھ کر صحابہ کرام کا ایک معمول اگر ہمارے علم میں آ جائے تو اس کی عظمت اور ہمارے گہر سینوں میں اور گہری اتر جائے گی. حضرت ابو مزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورۃ العصر. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کے بعد صحابہ کا کافی عرصہ تک یہ معمول رہا کہ جب بھی دو صحابی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے الگ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ دیں. کان الرجلان من اصحاب النبی، رجلان تسنیہ کا صیغہ، دو افراد راہ چلتے ملاقات ہو گئی. لم يتفرقا، وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے حتی یقرأ احدهما علی الاخر سورۃ العصر، جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دے. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جو اس سورہ مبارکہ کی عظمت تھی اس کا اس بات سے بڑھ کر اور اظہار کیا ہوگا. تو یہ تو وہ باتیں تھیں جو اس سورہ مبارکہ کی جامعیت سے متعلق ہیں. پھر یہ کہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں کل 3 صورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں. اگر میں یہ سوال کروں آپ سے کہ سب سے طویل سورت کون ہے تو مجھے یقین ہے سب کو معلوم ہے سورۃ البقرہ. تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ایک سورت، 286 آیات، 40 رکوع. اور مختصر ترین سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر، 3 آیات پر مشتمل. ابھی آیات کو سورتوں کی شکل میں اس حیث میں لے کر آنا یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اسے ہم کہتے ہیں یہ توقیفی امر ہے. اللہ نے جس حالت میں قرآن نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اسی کیفیت میں آج موجود ہے، سورتوں کی شکل میں اور آیات کی شکل میں. ہاں یہ رکوعوں کی جو تقسیم ہے، اسی طرح پاروں کی جو تقسیم ہے، یہ بعد کے دور میں ہوئی ہے. گویا کہ طویل صورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ قرآن حکیم کے متن کا اتنا حصہ جو کوئی شخص اپنی ایک رکعت میں پڑھ سکے وہ رکوع بن گیا. رکعت سے 30 پاروں میں تقسیم کیوں کیا گیا؟ اگر کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اپنے قرآن حکیم کی تلاوت 30 دنوں میں مکمل کرنی ہے تو 30 برابر حصوں میں قرآن کو منقسم کر دیا گیا. حضور کے دور میں نہیں تھا. اور کسی شخص میں اس سے آگے بڑھ کر ہمت ہے اور وہ ہر ہفتے قرآن ختم کرنا چاہتا ہے تو قرآن حکیم کو 7 منزلوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ تقسیم بعد کے دور کی. تو کل 3 صورتیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، سورۃ العصر 3 آیات، سورۃ الکوثر 3 آیات، اسی طرح سورۃ النصر وہ بھی 3 آیات پر مشتمل.
تو گویا کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سورۃ العصر اس کی جامعیت کبریٰ کس مقام پر، کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے کچھ عرصے بعد تک صحابہ کا معمول رہا کہ جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہیں دیتے تھے جدا نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اولین دور میں نازل ہونے والی سورۃ العصر، قرآن حکیم کی جامع ترین سورۃ العصر، اور مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورۃ العصر۔ اب یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اعجاز ہے اس کو نوٹ کیجئے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ الفابیٹس جو ہیں ہماری اردو زبان کے اور عربی زبان کے تقریباً ایک ہیں، صرف چند حروف ہیں جو ایڈیشنل ہیں ہماری اردو ڈکشنری کے اندر۔ تو اس سورہ مبارکہ کے 80% الفاظ وہ ہیں جو ہم اپنی زبان میں، اس اردو زبان میں ہمارے ہاں مستعمل ہیں۔ اسے کہتے ہیں سہل ممتنع، گویا کہ بہت ہی آسان الفاظ میں قرآن حکیم کا جو اصل میسج ہے، اللہ کے ہاں کامیابی چاہتے ہو تو اس کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے۔ نوٹ کیجئے، یہاں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ اخلاق عالیہ کا ذکر ہے۔ ان تمام کی جو بنیاد ہے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، صرف ان کو عنوان بنایا گیا۔ تو سہل ممتنع کا بھی شاہکار ہے کہ اس قدر سادہ اور اس قدر عام فہم الفاظ ہیں سورہ مبارکہ کے کہ اس کو سمجھنا قطعاً مشکل نہیں۔ والعصر، آپ کو معلوم ہے واو کا لفظ قرآن میں آتا ہے قسم کے لیے، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، زمانہ شاہد ہے۔ ایک آیت مکمل ہو گئی۔ اگلی آیت ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے اور تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ نوٹ کیجئے، یہ کلام کسی شخص کا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، رب کائنات کا کلام ہے۔ اس میں کوئی شاعرانہ تعلی بھی نہیں ہے، کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے، جو بات کہی گئی وہ اسی طرح ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، پہلی دو آیات مل کر ایک جملہ مکمل ہوتا ہے۔ زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے اور تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہاں ہلاکت سے اور تباہی سے بچیں گے صرف وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، حق پر قائم اور حق کی وصیت کرنے والے ہیں، اور اس راہ میں جو بھی تکلیف آئے، جو مصائب آئیں، اس کو برداشت کرنے والے، جھیلنے والے۔ یہ چار شرائط ہیں، آپ نوٹ کیجئے۔ الفاظ عصر اردو زبان میں مستعمل، عصر حاضر ہم عصر لوگ، ایمان کا لفظ ہمارے ہاں مستعمل ہے، عمل صالح ہم جانتے ہیں، حق کا جو لفظ ہم خوب اچھی طرح واقف ہیں، صبر کو ہم جانتے ہیں۔ ہاں تواسی کے الفاظ جو ہے ہمیں کچھ نامانوس لگتے ہیں، لیکن اس کا مادہ کیا ہے؟ وصیت۔ تواسی جو ہے باب مفعلہ میں آیا، جو حضرات بھی عربی زبان کی کچھ تھوڑی سی شد بدھ رکھتے ہیں ان کے علم میں، یہاں ایک دوسرے کو کوئی واضح و نصیحت کرنا، ایک دوسرے سے مکالمہ کرنا، ایک دوسرے کو کنونس کرنا، کس بات کے لیے؟ حق کو قبول کرنے کے لیے۔ تو یہ ترجمے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سہل ممتنع کا شاہکار ہے۔ یہ چار بنیادی بات ہیں جو اس سورہ مبارکہ کی عظمت ہمارے ذہنوں کے اندر مزید راسخ کرتی ہیں کہ جامع ترین سورت قرآن حکیم کی، مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت، اولین دور میں جو حضور پر صورتیں نازل ہوئی ان میں کی ایک صورت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سہل ممتنع کا شاہکار ہے۔ الفاظ وہ ہیں جو انتہائی عام فہم ہیں، بہت سہل الفاظ۔ ابھی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہاں نوٹ کر لیجئے کہ قرآن فہمی کے دو درجے ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی ہم نے قرآن حکیم ہی سے اخذ کی ہے۔ ایک ہے تذکر بالقرآن اور دوسرے ہے تدبر قرآن۔
تذکر بالقرآن کیا ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے اس کی تعلیمات کا نچوڑ اور جو کریم ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. اور اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ اس اعتبار سے قرآن حکیم دنیا کی آسان ترین کتاب ہے کہ جو اللہ کی تعلیمات ہیں بنی نوع انسان کے لیے اس کا خلاصہ موجود ہے، بالکل اس طرح جس طرح اگر آپ دودھ کو گلوتے اس کے اوپر ملائی کی ایک تہ آ جاتی ہے. اور یہ وہ بات ہے جس کو قرآن حکیم میں سورۃ القمر میں کہا گیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 مرتبہ ریپیٹ کیا اللہ نے. ہم نے قرآن حکیم کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت آموزی کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے آسان ترین کتاب بنا دیا. کہنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. گویا کہ یہ تذکر بالقرآن کے اعتبار سے کہ قرآن کی تعلیمات کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے اور اس کا صرف ترجمہ اگر آپ اپنی اس کا مطالعے میں رکھیں گے تو وہ نچوڑ آپ حاصل کر لیں گے. یہ ہے تذکر بالقرآن. اور دوسرا مرحلہ اس کا تدبر قرآن کا ہے، وہ اپنے اندر بڑی گہرائی اور بڑی عمق رکھتا ہے. ایک ایک آیت کے اوپر اس کا شان نزول کیا تھا، پس منظر کیا تھا. یہ ایک اصطلاح جو اس آیت میں استعمال ہوئی اس کے یہ معنی بھی ہیں، یہ معنی بھی ہیں، یہاں کون سے معنی مراد ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں مائکروسکوپ آپ فٹ کر دیں. اور جہاں تذکر بالقرآن کے اعتبار سے قرآن حکیم سہل ترین کتاب ہے، آسان ترین کتاب ہے، وہیں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ تدبر قرآن کے اعتبار سے قرآن مشکل ترین کتاب. اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا پس منظر کیا تھا، اس میں کون سے حکمت کے اصول جو ہے وہ کار فرما ہیں. اس اصطلاح کی گہرائی میں جا کر آپ کن کن جو ہے جس قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان علامہ اقبال نے جو کہا یہ غوطہ زنی قرآن کے اندر یہ تدبر قرآن ہے. تو تذکر بالقرآن نصیحت حاصل کرنا، نصیحت آموزی قرآن کے ذریعے اس اعتبار سے جس طرح پہلے تمہیدی طور پر میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی، اسی طرح تذکر بالقرآن کے اعتبار سے بھی 4 ہی بنیادی باتیں ہیں جن کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی انداز ایسا ہی تھا کہ تاکہ لوگ جو ہیں جس طرح ہوتا ہے نا کسی شے کو ذہن کے اندر بٹھانے کے لیے اس کے پوائنٹ نوٹ کر لیے جائیں. اسی اعتبار سے جب بھی وہ کوئی لیکچر دیتے تھے یا جو بھی ان کا معاملہ جو ہے درس قرآن کا ہوتا تھا تو اسی ترتیب کے ساتھ اس میں ریپیٹیشن بھی ہوتی تھی. خود قرآن حکیم میں کتنی ریپیٹیشن موجود ہے. قرآن خود کہتا ہے اپنے بارے میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن حکیم میں تصریف آیات کی ہے، بتکرار و اعادہ ایک ہی مضمون مختلف اسالیب سے بیان کیا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے. تو تذکر بالقرآن کے اعتبار سے جو 4 نتائج نکلتے ہیں اس میں سب سے پہلا نتیجہ کیا ہے کہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار مقرر کر دیا. ایک کامیابی وہ ہے جسے ہم کامیابی کہتے ہیں، وہ اس دنیا کی کامیابی ہے نا، روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، جاہ و حشمت ہے، کسی شخص کے پاس بڑی جائیداد ہے، بہت بڑا بینک بیلنس ہے، کئی اس کی جو ہے ٹیکسٹائل ملز ہیں، شوگر ملز ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑا کامیاب انسان. لیکن قرآن کا مطالعہ کیجئے تو یہ کامیابی بالکل عارضی ہے. اول تو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کا ہمیں علم ہے کہ جو کامیابی دنیاوی کامیابی کے عروج پر پہنچ کر جو زوال ان پر آیا تو جسے آپ کہیے بالکل پاتال میں پہنچ گئے. یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں. لیکن قرآن جو کہتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، وہ کامیابی ہے تمہاری اصل زندگی کی. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، امتحان گاہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک بہت جامع صورت ہے، 29ویں پارے کی پہلی صورت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کا معاملہ، انسانوں کی تخلیق کی، موت و حیات، یہ کیوں پیدا کیا انسان کو؟
تاکہ وہ جانچ لے، آزما لے، پرکھ لے کہ کون لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی فرما برداری پر قائم رہنے والے، نیک اعمال کرنے والے۔ تو قرآن حکیم کے نزدیک کامیابی کا جو اصل تصور ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا۔ قرآن کے نزدیک کامیاب ہے وہ شخص جس کے اندر یہ 4 اوصاف موجود ہیں۔ ایمان، دل کا یقین والا، جس کا گہرا تعلق عمل کے ساتھ ہے، جس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ اس ایمان کے ساتھ عمل، پھر دل نے اگر کسی بات کی گواہی دی ہے کہ بات یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو اس پر قائم ہو جانا، ڈٹ جانا۔ مشرکین مکہ نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کہیں کوئی لوچ پیدا کر سکے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں اے نبی آپ ذرا کوئی نرمی اختیار کریں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے، لیکن اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہنا، شدید ترین پرسیکیوشن اور تعذیب جس کا نشانہ بنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ کسی شخص کے پاس اس دنیا میں خواہ قارون کی سی دولت موجود ہو، اس کی جائیداد لامحدود ہو، اسے خود معلوم نہ ہو کہ کہاں کہاں میرے ایسٹس موجود ہیں۔ ہمارے نزدیک تو کامیابی کی شرائط یہی ہے نا، لیکن اگر ایمان، عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ 4 شرائط اس پر پورا نہیں اترتا تو اللہ کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک ناکام ہے، نامراد ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس، اگر کسی شخص کو بمشکل 2 وقت کی روٹی میسر آ رہی ہے، جسم اور روح کا، جان کا تعلق قائم رکھنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے کوئی بڑا عظیم اور عالی شان بنگلہ نہیں، ممکن ہے جھونپڑی اس کو میسر آئی ہو، لیکن یہ کہ اگر یہ اوصاف اس کے اندر موجود ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، تو قرآن کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی کامیاب ہے۔ قارون کی سی دولت اس کے پاس موجود ہے۔ قرآن ایک شخصیت ہے نا، قارون، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کی دولت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، کبھی گوگل میں تلاش کرتے ہیں کہ امیر ترین شخص کون ہے، اس کے بعد نمبر 2 پر کون ہے، نمبر 3 پر کون ہے، تو اس وقت کی امیر ترین شخصیت تھی قارون۔ لیکن کس قسم کی بربادی کا سامنا اسے اس دنیا میں دیکھنا پڑا، قرآن اس پر گواہ۔ اصل مرض کیا تھا؟ اپنی اس دولت کی بنیاد پر تکبر پیدا ہو گیا، اور تکبر وہ وصف ہے کہ جو بدرجہ اتم شیطان میں موجود، لہذا رادہ گزرگاہ ہو گیا۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو پہلا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن حکیم کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا جو بنیاد ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دی گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ کم سے کم شرائط ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے، کوئی بھرتی کا نہیں ہے۔ جیسا کہ شاعرانہ کلام کے اندر تعلی بھی ہوتی ہے اور اس میں وزن کو برقرار رکھنے کے لیے الفاظ کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے، قرآن کے معنی میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ تو دوسرا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ یہ 4 شرائط لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ساقط نہیں کر سکتے۔ والد محترم اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے بھی ڈاکٹری کی تھی 1980 میں، اسی ادارے سے کیا، 10 سال میں نے پریکٹس بھی کی، لیکن اس کے بعد بہرحال والد محترم نے جس رستے پر وہ خود وہ شخص کا اپنا خود ساختہ نسخہ بن گیا۔
اسی مثال کو وہ بڑے کینوس میں بیان کیا کرتے تھے کہ سورہ مبارکہ میں جن 4 لوازم نجات کا ذکر کیا گیا، شرائط نجات کا ذکر کیا گیا، ان میں سے کسی ایک کو کم کر لینا یہ گویا کہ قرآن پر ظلم ہوگا۔ تو یہ چاروں شرائط جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں، کم سے کم شرائط ہیں۔ ایک تو جنت میں دیکھیے جہاں اس میں سورہ مبارکہ میں لفظ آیا خسر کا، ان الانسان لفی خسر، خسران کسے کہتے ہیں؟ ناکامی، نامرادی، تباہی، بربادی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک کامیابی اور فوز و فلاح کا معاملہ ہے تو وہاں آپ کو مختلف درجات ملیں گے۔ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نچلے درجے کا جنتی جب اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو دیکھے گا تو یوں محسوس کرے گا گویا کہ زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ تمثیل کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درجات کا ذکر کیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ جو ہے جنت میں بہت اونچا مقام حاصل کریں گے جن میں یہ 4 شرائط موجود ہوں، نہیں۔ جہنم سے نجات پانا چاہتے ہو تو التزام کرنا ہوگا ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اس لیے کہ پہلی آیت کیا تھی؟ والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، زمانہ شاہد ہے۔ اور اس پورے زمانے کو اگر آج بہت بڑی چادر کی حیثیت سے تعبیر کرے تو یہ چادر وہ ہے جو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے، اور یہ چادر گواہ ہے اس بات پر کہ اس دنیا میں تباہی اور بربادی مقدر ہوئی ان لوگوں کے جو اللہ کے نافرمان تھے، سرکش تھے، باغی تھے۔ قرآن حکیم کا مطالعہ تو کیجئے، مکی صورتوں کے اندر جس کثرت کے ساتھ ذکر موجود ہے، قوم عاد کا ہے، قوم ہود کا ہے، قوم ثمود کا ہے، قوم شعیب کا ہے، آل فرعون کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے۔ 29 انبیاء اور رسول ہیں جن کا نام لے کر قرآن میں ذکر موجود ہے۔ تو یہ زمانہ گواہ ہے ان تمام عروج و زوال جو انسان کو حاصل ہوا۔ اس زمانے نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ایک دور وہ بھی تھا کہ جبکہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا میں ہوں تمہارا رب، انا ربکم الاعلی، لیکن ساتھ ہی اس زمانے کا اس پر بھی گواہی ہے کہ پھر کیا حشر ہوا تھا فرعون کا اور آل فرعون کا۔ تو یہاں بڑا منطقی ایک ربط موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمانے کی قسم کھائی تو کس بنیاد پر؟ کہ انسانوں کا معاملہ خواہ انفرادی حیثیت میں ہو یا اجتماعی حیثیت میں ہو، زمانے سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہے اس کے عروج و زوال کا۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر۔ تو یہ 3 نتائج کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار جو یہاں بیان کر دیا گیا۔ اس میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے، قرآن حکیم کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، عزت دار لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، کسی حرام کام میں ملوث نہ ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا تو اللہ کے نزدیک کوئی ہے جس کے دل میں تقوی موجود ہو۔ پھر عرض کروں گا خواہ قارون کی سی دولت کیوں نہ حاصل ہو، اس دنیا میں بڑا شہرہ ہو اس شخص کا، لیکن ناکام اور نامراد اگر یہ شرائط موجود نہیں ہے، اس معیار پر پورا نہیں اتر رہا۔ اگر قرآن کو اللہ کا کلام مانتے تو نتیجہ تو یہی ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں بڑے درویش صحابہ بھی موجود تھے، فقراء صحابہ، ابو ہریرہ ہیں، ابو الدرداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں میرے ساتھیوں میں سے جو حضور کے دست و بازو بنے، صحابہ کرام، کہ دنیاوی مال و دولت کے حوالے سے ان کا معاملہ یہ ہے کہ کہیں عزت داروں کی محفل میں بیٹھنا چاہیں تو وہاں سے نکال باہر کیے جائیں،
اس لیے کہ عزت اور فخر کی بنیاد اگر روپیہ پیسہ بن گئی تو یہ ہوگا. اپنے لیے رشتہ حاصل کرنے کے لیے کسی فیملی میں پیغام بھیجے تو اس کا پیغام رد کر دیا جائے، اس لیے کہ کم سے کم جو دنیاوی معیار ہوتا ہے کسی لڑکی کے والد کے ذہن میں اس میں پورا نہیں اتر رہے. کسی سے کوئی سوال کرنا چاہے تو ان کی بات سننے کو تیار نہ ہو. گویا کہ دنیاوی جو ہمارے معیارات ہیں اس اعتبار سے اس سطح کے اوپر ایک شخص، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کسی بات پر اگر وہ قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ فقراء صحابہ ہیں، درویش صحابہ. یہاں معیار کیا تھا؟ جس دین کو قبول کیا اس پر ڈٹے رہے یا نہیں رہے؟ توے کی طرح تپتی ہوئی زمین پر اودے منہ جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا، ننگی پیٹھ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت یاسر کے ساتھ جو سلوک کیا ابو جہل نے، زمین پر چت لٹا دیا گیا اور ایک ٹانگ جو بڑی کس کر جو ہے ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور ایک بازو کو بہت ٹائٹ کر کے ایک تیسرے اونٹ کے ساتھ اور دوسرے بازو کو چوتھے اونٹ کے ساتھ. اور ابو جہل اپنے ہاتھ میں کوڑا لیے کھڑا ہے. واپس آتے ہو یا نہیں اپنے آبائی دین میں؟ بلال کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ احد احد. یہ استقامت ہے، صبر ہے. تواصی بالحق ہوگا تو پھر صبر سے کام لینا ہوگا. لیکن حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں تو اس کا قائل ہوں. اب ایک دفعہ اس حقیقت کو میں قبول کر چکا، اب کوئی طاقت مجھے اپنے اس پائے ثبات کے اندر کوئی میرے لغزش پیدا نہیں کر سکتی. میری جان لے لو. اس نے ایک چابک ہرایا ہے اور وہ چاروں اونٹ جو ہے مخالف سمت میں دوڑے ہیں. حضرت یاسر 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اب یہ کچھ سلوک ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے. تو وہ درویش صحابہ کے جن کے بارے میں نے ابھی ذکر کیا کہ خدا کی قسم اگر کسی بات پر وہ کھا بیٹھے ہیں، اللہ کو گواہ بنا بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے. تو معلوم ہوا کہ معیار کیا ہے اللہ کے نزدیک. یہ عارضی زندگی ہے، گزر جائے گی. ممکن ہے کہ ایک اینٹ ڈھونے والا جو شخص ہے اس کی زندگی کہیں بہتر گزر رہی ہو ایک ملینئر سے، اس لیے کہ اسے باطنی سکون حاصل ہے. جسم و جان کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اسے اگر سوکھی روٹی جو ہے وہ بھی میسر آ جاتی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. دوسری طرف وہ لوگ کہ جو بلینئر ہیں انہیں تو رات کو نیند نہیں آتی، کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے، اور اس کے لیے انہیں جس طرح کی پلز استعمال کرنی پڑتی ہیں، گوناگو قسم کے حوادث اور امراض کے اندر مبتلا. سکون نام کی شے تو کوئی نہیں ہے. ہاں یقین ہو اس بات پر کہ یہ دنیا کی زندگی اور یہاں کی کلفتیں اور یہاں کی راحتیں عارضی ہیں. جیسا کہ سورہ کہف کے بارے میں حضور نے فرمایا نا، فتنہ دجال سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس سورہ مبارکہ کا مراقبہ کرو، اور اس میں اس دنیا کی زیب و زینت جو اصل میں امتحان ہے، انا زینا، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ کہف کے اندر، ہم نے اس میں دنیا میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اسے بڑا مزین کر دیا. بڑی ٹیمپٹیشن ہے اس کے اندر، بڑے پاورفل میگنیٹس ہیں کہ جو لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ قرآن ساتھ ہی یہ بھی تبصرہ کرتا ہے، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. تم اس عاجلہ سے، دنیا کی زندگی کی محبت کے اسیر ہو، یہی کہ روپیہ پیسہ مال و دولت دن رات ایک لدو اونٹ کی طرح، اور آخرت جو تمہاری اصل زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. کاش کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے اس بات کا. مخاطب میں اور آپ ہیں نا، کتنا کچھ یقین ہے آخرت پر. ہماری پرائرٹیز طے کر دیں گی، ترجیحات طے کر دیں گی.
کہ آخرت مقدم ہے یا دنیا مقدم ہے؟ اس دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے انسان اگر اپنے ایمان کا سودا کر لے، جیسا کہ حضور نے فرمایا اپنی ایک حدیث میں، بہت ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کس بنیاد پر تباہی؟ حرام میں منہ مارا، اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے۔ تو قرآن میں تو جا بجا یہ تبصرہ موجود ہے۔ اصل مرض تم لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ بل تحبون العاجلہ، عاجلہ یہ دنیا کی زندگی جو اجرت میں، جو نقد ہے، یہاں کی لذت بھی فوری طور پر محسوس کی جا سکتی ہے، یہاں کی تکلیف اور مضرت بھی آپ محسوس کرتے ہیں، لیکن جو ادھار کی بات ہے اس پر ایمان نہیں ہے۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو یہ جو تین نتائج میں نے نکالے تھے تذکر بالقرآن کے اعتبار سے، قرآن حکیم کا کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار۔ دوسری بات جو شرائط بیان کی گئی وہ لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ اگر ایمان ہے دل کے یقین والا تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کا عمل اس کے زیر اثر تبدیل نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر آگ کا الاؤ روشن ہے تو وہ اپنے ماحول کو لازماً گرم کرے گا، وہ حرارت نفوذ کرے گی۔ یہی معاملہ ایمان کا ہے، ایمان بھی تو ایک حرارت ہے نا، حرارت ایمانی ہے، اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا انعکاس یا اس کا اظہار انسان کے اپنے عمل اور سیرت و کردار میں ہوگا۔ ایمان اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ پیوست، لازم و ملزوم، جس طرح کسی چین کی دو کڑیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوتی ہیں، یہی معاملہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ اور کتنے ہی مواقع پر اس حقیقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ تو ہمیں لرزا دینے والے ہیں۔ کوئی شخص بد اخلاق ہے، کسی کی وجہ سے اگر دوسرا جو ہے وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، تو حضور نے ایک موقع پر حدیث کے الفاظ متفقن علیہ حدیث، سب کے نزدیک مسلم، حضور نے 3 مرتبہ یہ الفاظ جو ہے اپنی زبان سے نکالے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، 3 مرتبہ حضور نے ریپیٹ کیا۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ جو صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی، کہ ہم میں سے کون بدبخت ہے کہ جو دعوے دار تو اس بات کا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور اللہ کے رسول اس کے ایمان کی نفی فرما رہے ہیں۔ کون ہے وہ شخص؟ تو سوال کیا حضور سے، قیل لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ارشاد فرمائے کس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اور صرف کہہ نہیں رہے بلکہ 3 مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ تو اب ذرا جواب سنیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، متفق علیہ حدیث، جس کی صحت میں کوئی شک نہیں۔ وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم 3 مرتبہ ریپیٹ کیا۔ گویا کہ بد اخلاق شخص ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی سے اگر ملو تو متبسم چہرے کے ساتھ ملو، تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، یا اللہ کے ہاں تمہاری بہت بڑی نیکی شمار ہوگی۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو بہت ہی کرخت چہرے کے ساتھ مل رہا ہے، تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں، بد اخلاق شخص۔ تو گویا کہ اخلاق کے ایک عمل کو جو ہونا چاہیے ہر شخص کے اندر، اگر اس میں موجود نہیں تو حضور نے اس شخص کے ایمان کی نفی کر دی۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ اس کی بنیاد پر اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا، رہے گا مسلمان، مرے گا تو نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، لیکن یہ ایمان وہ ہے جسے ہم دل کے یقین والا ایمان کہتے ہیں، وہ حاصل۔ اس طرح حضور کی حدیث موجود ہے، جو شخص بھی کوئی غلط عمل کرتا ہے، کسی گناہ کے عمل کا مرتکب ہوتا ہے، تو جب کہ وہ عمل کر رہا ہو ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا،
بلکہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اس کے سر پر ایک پرندے کی طرح منڈلاتا رہتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے صدق دل کے ساتھ تو ایمان واپس دل میں داخل ہو جاتا ہے، ورنہ ایمان رخصت۔ یہ ہے فرمودات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی شخص زنا کا عمل کر رہا ہے تو جب وہ یہ عمل کر رہا ہے تو ایمان نہیں ہے اس میں، ورنہ اگر یقین ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو؟ تو یہ احادیث جو آپ کو ہماری کتب احادیث میں ملتی ہیں، اس سے اصل میں نشاندہی ہوتی ہے اس بات کی کہ ایک اسلام ہے، دوسرے ایمان ہے۔ اسلام کی دولت ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گئی، اس حساب سے ہم دنیا کے انسانوں میں خوش نصیب ترین انسان شمار ہوں گے کہ ہمیں اسلام اور قرآن کی تعلیمات سے بہرہ مند ہونے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ بھائی ایکسیڈنٹ کہہ لیجئے، ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہو گئی، مسلمان ہیں، اپنے بزرگوں کو شعائر اسلامی کے اوپر عمل پیرا دیکھا، ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا۔ تو گویا کہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے یہ کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم میں سے کسی شخص کی ولادت اگر کسی ہندو، سکھ، عیسائی یا یہودی گھرانے میں ہو جاتی تو کتنا کچھ امکان تھا کہ ہم اسلام کو قبول کرتے، امکان ہی نہیں۔ لاکھوں میں شاید چند مثالیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے کمپیریٹیو سٹڈیز کی ہیں مختلف مذاہب کی، اور اس کے بعد اسلام کو محسوس کیا کہ یہ حق ہے، لیکن لاکھوں میں چند۔ یہی وجہ کہ قرآن حکیم جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصطفیٰ کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہاں اس امت کے لیے مجتبیٰ کا لفظ استعمال کیا۔ مصطفیٰ اور مجتبیٰ اس کے معنی ایک ہے، چن لینا، پسند کر لینا، سلیکٹ کر لینا۔ استفاء، اجتباء۔ تو سورہ حج کے آخر میں فرمایا گیا مسلمانوں کو کہتے ہیں وہ هو اجتباکم۔ ذرا غور تو کرو اپنی قسمت پر کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، تمہیں مسلمان بنایا، اسلام اور قرآن جیسی دولت تمہیں گھر بیٹھے حاصل ہو گئی۔ تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی کہ یہ کتابیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں، خواہ وہ کتب احادیث ہو، قرآن حکیم ہو، لیکن ہماری توجہات اس طرف نہیں۔ تو سورۃ العصر کے جو مضامین کا خلاصہ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایک حرف کو لے کر اگر تدبر قرآن کے اعتبار سے میں بات کروں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ ویسے بھی مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ تقریباً مکمل ہو چکا، بلکہ تو جو اصل خلاصہ جو اسے آپ مورل لیسن کہتے ہیں، جیسا کہ حکایات سعدی ہوتی تھی، بوستہ اور گلستہ نامی، وہ باہر اب تو ہمارے کلچر کے حصے سے غائب ہو گئی۔ مطبوعہ شکل میں تو شاید یہ کتابیں آپ کو کہیں دستیاب ہوں گی نہیں، ہاں آپ نیٹ کے اوپر جا کر جو ہے ان کے نسخے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پوری تمثیل یا حکایت بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا ہوتا تھا، مورل لیسن کیا ہے، اس کا سبق کیا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا اصل سبق کیا ہے کہ ہمارے معیارات تبدیل ہونے چاہیے۔ یہ دنیا کی عزت جس کا تعلق روپے پیسے کے ساتھ ہے، مال و دولت کے ساتھ ہے، قرآن حکیم تو کہتا ہے کئی مقامات پر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ کس اعتبار سے کہ یہاں کی چمک دمک، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی رعنائیاں، یہاں کی آسائشیں، سہولتیں، بلکہ اور آگے بڑھ کر عیاشیاں، یہ انسان کو حق کو قبول کرنے سے روکتی ہیں، اور اس کے اندر جو انسانی نفس ہے اس کو انگیخت کرتی ہے، ہماری حیوانی جبلتیں جو ہے اس کو انگیخت کرتی ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، لہذا پورے عزم اور ارادے کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا کہ ہماری ترجیح آخرت ہوگی۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا یہ ایک برتنے کا سامان ہے، متاع الحیات الدنیا، قرآن کہتا ہے خود۔
یہ تو اللہ نے 60 70 80 برس کی جو عمر دی ہے، اس کے لیے جو بنیادی ضروریات ہے اللہ نے تمہیں فراہم کر دی۔ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ یہ تمام چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں آپ کو، لیکن یہ کہ توجہ، ہدف اور آئیڈیل اور آدرش وہ آخرت کی کامیابی۔ قرآن حکیم کا تو کوئی صفحہ ایسا نہیں ملے گا جہاں کسی نہ کسی اسلوب سے نشاندہی نہ کی گئی ہو، یاد دہانی نہ کرائی گئی ہو اس زندگی کے بارے میں جو ہمارے نزدیک ایک ضمنی زندگی ہے یا نہیں؟ اول تو اس بات پر ایمان ہی نہیں۔ تو آخرت پر ایمان کے جو مختلف شیڈز ہیں نا، اس میں ایک شیڈ یہ بھی ہے انکار آخرت کا، ان نظن الا ظنا، کہ آخرت کے بارے میں کچھ خیال تو ہوتا ہے، ہاں واقعی کوئی زندگی ہونی چاہیے۔ اس دنیا میں جو بڑے بڑے ظالم گزری ہوئے، ایک شخص جو ہٹلر کو اگر آپ سزا دینا چاہیے کہ جس نے 6 ملین جیوز کو قتل کیا، ریکارڈڈ، اگرچہ بڑا زور لگاتے ہیں نہیں 60 لاکھ نہیں تھے بلکہ کوئی 20 لاکھ تھے یا 25 لاکھ تھے، لیکن لاکھوں میں تو تھے نا، ان سب کا قاتل ہے ایک شخص۔ اس دنیا میں اگر آپ اسے سزا دینا چاہیں تو کیا سزا دیں گے؟ تو انسانی عقل اور اس کا انٹلیکٹ وہ اس کی رہنمائی کرے گا کوئی اور زندگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ جزا دینا چاہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی جزا دے سکتے ہیں؟ تو گویا کہ انسانی منطق بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی نامکمل ہے، کہ اور زندگی لازماً ہونی چاہیے کہ جہاں ظالموں کو اور سرکشوں کو اور لوگوں پر ظلم کرنے والوں کو بھرپور سزا دی جائے، اور جنہوں نے جو حق پر قائم رہے، خواہ اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کر دیا، ان کو وہ اجر دیا جائے جو تا حیات ہو، اور حیات جو ہے ابدی زندگی کا اس کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں، انلمیٹڈ، انفائنائٹ۔ تو قرآن حکیم کو پڑھنے پڑھانے سے اگر یہ مورل لیسن ہم حاصل کر لیں، جیسا کہ بڑی خوبصورت آیت جو ہے میرے ذہن میں سے گھوم رہی ہے، وہ بھی سورہ ملک کی ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، ایک وہ شخص ہے کہ جو کلیتاً متوجہ ہے اسی دنیا کی زندگی کو فوکس کر رکھا ہے، یہاں کی کامیابی، یہاں کا عروج، یہاں کی شہرت، یہاں کیا چرچا۔ کیا یہ شخص بہتر ہے کہ جو اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے زمین پر، صرف زمینی خواہشات اور اپنی نفسانی جو ہوا ہے، جو نفسانی جو خواہشات ہیں انہی کا اسیر ہے، یا وہ شخص کہ جس کا ایک آئیڈیل ہے، جس کا مقصد ہے اور وہ آخرت کی کامیابی ہے، وہ بالکل سیدھا ہو کر اس رستے پر چل رہا ہے جو صراط مستقیم ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو قرآن حکیم ہمیں فراہم کرتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے دونوں اعتبارات سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، تذکر بالقرآن کے اعتبار سے بھی اور تدبر قرآن کے اعتبار سے بھی۔ تدبر کرنا میرا اور آپ کا ہمہ شمہ کا کام نہیں، یہ تو وہی ہے کہ جنہوں نے بہت گہرا علم جو ہے عربی کا حاصل کیا ہو۔ ہاں، تذکر بالقرآن کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، سورہ قمر میں 4 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت آموزی کے لیے، یاد دہانے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے بہت آسان، بہت سہل بنا دیا۔ لہٰذا لازم ہے کہ اس قرآن کو پڑھیں، اسے روزانہ کا معمول بنائیں، اور صرف تلاوت تک محدود نہ رہیں۔ حالانکہ نوٹ کیجئے تلاوت کے معنی کیا ہے؟ تلا یتلو آتا ہے کسی کو فالو کرنا، اس اعتبار سے تلاوت ہے کہ آپ کی نگاہیں جو ہیں اس ورڈ پر ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ کی انگلی ہے کہ جو اس کو فالو کر رہی ہے۔ جیسے کہ بڑی بوڑھیاں ہوا کرتی تھی، جب قرآن پڑھتی تھی تو انگلی بھی ان کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی تھی۔ لیکن اصلاً فالو کرنے کے معنی کیا ہے؟ پیروی کرنا۔ میں فلاں کو فالو کرتا ہوں، کیا معنی اس کے؟ اس کی تعلیمات جو ہے اس پر عمل کرنا۔ تو قرآن حکیم کی صرف تلاوت نہیں، یقیناً بات 100% درست ہے کہ ہر حرف کے عوض حدیث صحیح موجود اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کسی نے ایک پارہ پڑھا
کتنے حروف ہوں گے اس میں؟ لفظ کی بات نہیں کر رہا، ہر حرف الفابیٹس، تو اس کو 10 سے ملٹیپلائی کیجئے کتنی نیکیاں ہوں گی۔ لیکن مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ممکن ہے کہ کوئی شخص قرآن حکیم کی تلاوت کر کے نیکیوں کے بڑے بڑے ڈھیر جو ہے اپنے لیے جمع کر لے، لیکن قرآن کے کسی ایک حرام کو اپنے لیے جائز قرار دے دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو سبقت لے جائے گا ان حاصل کی ہوئی نیکیوں پر۔ تو ہم کیسے وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جب تک اسے سمجھیں گے نہیں؟ ہمیں معلوم تو ہو کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، انسان مطلوب کون ہے۔ تو یہ سمجھنا عمل کرنے کے لیے، اور پھر قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ وہ بنیادی 5 حقوق ہیں جو والد محترم جب شفٹ ہوئے تھے کراچی سے یہاں لاہور کے شہر میں 1966 کی میں بات کر رہا ہوں، تو آتے ہی جس جانب انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ قرآن جس کو ہم نے بند کر کے اپنی طاقوں میں سجا رکھا ہے اسے اتارو، گرد گوشت سے نکالو، اس کو اسے پڑھو، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو، اس پر عمل کرو، اور اس کے پیغام سے، اس کی ہدایت سے اپنے باطن کو منور کرو، اور لوگوں میں 4 دانگ عالم میں اس قرآن کی تعلیمات کو پہنچانے کا سبب بنو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بس اسی حدیث پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کا علم حاصل کرتے ہیں، اور یہاں محذوف مان لیجئے ودن دا بریکٹس کہ جو علم حاصل ہوا اس پر عمل کرتے ہیں، وعلمہ، اور اس قرآن حکیم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں جو حق ہے، جو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور جو بھی مانوانے ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دور کرنے کا سبب فتح فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اب میں دعوت دوں گا کیمکولگنز ہاؤس آف وزڈم کے پریزیڈنٹ شامیر اظہر کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، لیکن جو بھی لوگ باہر جا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ باہر دروازے پہ اسٹکی نوٹس لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اپنا ریویو دیتے ہوئے ضرور جائیے گا، جو بعد میں جا رہے ہیں یا ابھی جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اب میں کویسچن آنسر سیشن جو ان سے وہ اب اس کے بعد پریزیڈنٹ کے خطاب کے بعد جو ان سے وہ ہوگا، تو آپ لوگوں کو ابھی چٹس دے دی جائیں گی، آپ اس کے اوپر اپنے سوال لکھ لیں اور وہ بھی آپ سے لے لیے جائیں گے، اور پھر وہ اس کے بعد شروع کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب بخیریت ہوں گے۔ صرف چند ایک کنکلوڈنگ صرف کچھ باتیں میں کرنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر ہم Q&A کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے تو میں محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو فکر ہے اور قرآن کے لحاظ سے ہمارا جو دینی فریضہ ہے اس کا ایک جامع اور احسن انداز میں جو ہے خلاصہ پیش کیا، تو جزاک اللہ خیر۔ اور اس حوالے سے جو ایک بات جو بالکل یہاں پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کی جو زندگی ہے وہ کوئی کمفرٹ زون نہیں ہے، اور ایک مومن کی زندگی ایک طرح کی ایک جہد مسلسل ہے، جس کے اندر یہ کہ اس کی تمام تر جد و جہد اللہ تعالیٰ کے احکام کے گرد جو ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں اس کی تمام تر جد و جہد کا ایک طرح سے ایکسس ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے قرآن میں بھی یہ چیز جو بالکل واضح طور پر بیان کی گئی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا۔ سو ایک مومن کی جو زندگی ہے وہ یقیناً اسی جد و جہد کے اراؤنڈ جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو اہم اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک کمفرٹ زون ہے یہ ایکچولی ایبسلیوٹ سینس میں جو ہے وہ کسی شخص کے لیے بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہر شخص کی کچھ نہ کچھ باؤنڈریز اور کچھ نہ کچھ حدود ہوتی ہیں جس کے بعد اس کا کسی نہ کسی درجے میں کوئی رد عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ لیکن ضرورت جس امر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رد عمل کی حدود ہیں یہ حدود اللہ کے موافق بنا دی جائیں،
اور اگر یہ چیز جو ہے وہ اچیو ہو جائے تو اس کو پھر ہم حقیقی ایمان کا جو ہے وہ درجہ قرار دے سکتے ہیں کہ ہماری پرائورٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہو. اور ایک مومن جو ہے اس کا کنسرن یہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کی اشاعت ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے وہ ان کا نفاذ جو ہے وہ عمل میں آ رہا ہے, تو یقیناً اس کے لیے اطمینان کا باعث ہے. اور اس کے لیے بے اطمینانی کا باعث صرف یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ جو ہے وہ معطل ہو جائے. اور اس سلسلے میں بھی یہ ہے کہ جس طرح کے آج کل حالات آپ کے سامنے ہیں اور جس طرح سے جو معاملات چل رہے ہیں, مطلب حکومتی سطح سے لے کر انفرادی سطح تک آپ کو ہر جگہ قرآن کے احکام, شریعت کے احکام اور فرائض جو ہے وہ معطل نظر آ رہے ہیں. تو اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص کے اندر اگر ایمان موجود ہو اور وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہو. اور اگر اس طرح کا معاملہ درپیش آ رہا ہے تو یقینی سی بات ہے, جس طرح قرآن نے اس کو بیان کیا, وما قدر اللہ حق قدری, ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں کوئی عمل کرتا ہے, کسی نہ کسی درجے میں کوئی ایفرٹ کرتا ہے, اور ہر شخص کا اپنے لحاظ سے جو ہے وہ ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے. لیکن اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ہماری جو پریورٹی اور ہمارا جو معیار ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں انہی کو ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں جو قرآن کی ایک واضح آیت جو سورہ کہف میں موجود ہے, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتا دیں جو اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. تو اگلی آیت کے اندر یہ ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی اس دنیا میں کوششیں گمراہ ہو گئیں, جن کی ایفرٹس جو ہیں وہ مس ڈائریکٹ ہو گئیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ خیال کرتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اور اسی طرح اس سے زیادہ ایک ایمفیٹک انداز میں ایک اور جگہ پر سورہ ہود میں یہ بات بیان کی گئی ہے, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون, مطلب جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا طلبگار ہے تو اس کو اس میں سے پورا حصہ دیا جائے گا اور اس میں کوئی اس کے اندر کمی نہیں کی جائے گی. لیکن اگلی آیت میں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون, اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے وہ سب برباد ہیں, اور جو ان کے اعمال تھے وہ سب کے سب باطل ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں, اور اس چیز کو بہت ہی ایک سیریس اٹینشن جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان سارے احکام, کیا ہماری جو پریورٹیز ہیں, ہمارے جو ٹریگر فیکٹرز ہیں, یا ہمارے جو حدود ہیں, یا وہ حدود جن پر ہم رد عمل کا اظہار کرتے ہیں, کیا وہ حدود اللہ کے موافق ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً ہمیں اس کو ایک سیریس کنسرن اس چیز کو جو ہے وہ دینا چاہیے. اور اسی ضمن کے اندر سورہ توبہ کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح طور پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم, کہہ دو کہ تمہارے آبا, تمہاری اولاد, اور تمہارے بھائی, اور تمہاری بیویاں, اور تمہارے قرابت دار, اور اس کے علاوہ آگے جو ایک لسٹ بیان کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو مال مطلب تم کماتے ہو, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور وہ تجارت جس کے تمہیں گھاٹے میں پڑنے کا مسلسل خوف لاحق رہتا ہے. اور اس کے علاوہ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اور وہ تمام تمہارے مکانات جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو, أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں, وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِي, اور اللہ کے راستے میں جد و جہد سے اگر یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں, اگر یہ سب چیزیں تمہیں مانے رکھتی ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں کوئی جد و جہد کرو, تم اللہ کی راہ میں جد و جہد کے اوپر ان چیزوں کو اگر پرائورٹائز کر رہے ہو, تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ فَتَرَبَّصُوا, بس پھر انتظار کرو, حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا فیصلہ صادر فرما دے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ بہت ہی ایک پاورفل ریمائنڈر ہے قرآن کی طرف سے کہ ہماری ایفرٹ کی ایکچوئل ڈائریکشن جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, ہماری ایفرٹس کا محور جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, ان کا معیار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اور اسی سلسلے میں مجھے وہ ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے, جس طرح بنی اسرائیل کو جب سبت کے موقع پر جو ہے مچھلی پکڑنے سے جب منع کیا گیا تھا, تو اس میں بعض لوگوں نے سرکشی کرتے ہوئے اس حکم کی نافرمانی کی تھی. تو اس میں ان کے 3 طبقات تھے. ایک طبقہ تو وہ تھا جو کہ اس کام میں ایکٹیولی جو ہے وہ انوالو تھا, دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ اس کام کو کرنے والوں کو روک رہے تھے, اور تیسرا طبقہ خاموش لوگوں کا تھا, اور وہ نہی عن المنکر کرنے والوں کو اس طرح مخاطب کرتے تھے کہ لما تعظون قوما, کہ تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو, اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا, کہ اللہ تو ان لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو شدید عذاب میں گرفتار کرنے والا ہے. تو آگے سے ان کا محض یہ جواب ہوتا تھا کہ معذرۃ الی ربکم, کہ ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عذر پیش کر سکیں, وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور شاید ان میں سے چند لوگ جو ہیں وہ ہدایت کی راہ جو ہے وہ سمجھ جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تقوی اختیار کر لیں.
تو یہ چیز بالکل واضح ہے. پھر اس کے بعد قرآن نے جس طرح سے بیان کیا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، پھر نجات ان لوگوں کو ملی، بچایا ان لوگوں کو گیا جنہوں نے برائی سے روکا تھا. تو یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ یہاں پر بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ قرآن کے اندر اسلام کے اندر یہ تصور نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ انڈیویجولسٹکلی چیزوں کو دیکھے، انڈیویجولسٹکلی لے کر چلے. اسلام میں جو ہے وہ ایک اجتماعی تصور جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کو جو ہے ہمیں اسی طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آخر میں ایک چیز پر میں 2 مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، پھر ہم کوسچن آنسر سیشن کی طرف جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اکثر یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایفرٹ کریں گے بھی تو ہمیں کوئی اس کا خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آتا، ہمیں اس کا کوئی نتیجہ یا رزلٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اس سلسلے میں یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اسلام نے آپ سے رزلٹس کا مطالبہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ نتائج کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ سعی و کوشش کا ہے. تو ہمارے لیے جو چیز فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تحت اپنی سی ایک کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں، اور جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو ہم حتی الامکان جو ہے وہ اپنی کوشش اللہ تعالیٰ کے احکام کے غلبے اور اس کی ترویج کے لیے جو ہے وہ جاری رکھیں. اور اس میں جو 2 مثالوں کی میں بات کر رہا تھا اس میں ایک مثال نوح علیہ السلام کی ہے، جس طرح 950 سال جو ہے وہ دعوت کا کام انہوں نے جاری رکھا، اور مختلف روایات کے اندر کم و بیش 80 کا ہمیں عدد ملتا ہے جو کہ ان پر ایمان لے کر آئے تھے. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو ایون 10 سال کے اندر ایک آدمی کی فریکوینسی بھی جو ہے یہ نہیں بنتی، لیکن پھر بھی انہوں نے دعوت کا کام جاری رکھا. جس طرح وہ ان کا مکالمہ جو ہے وہ قرآن میں نقل کیا گیا ہے کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، میں دن رات جو ہے وہ ان کو پکارتا رہا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے. اس کے علاوہ دوسری جو ایک ایگزامپل ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی ہے اور آل یاسر کی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطاب میں بھی جو ہے وہ بیان فرمایا کہ اب جب ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا جا رہا تھا اور جس عقیدے کی بنیاد پر ان سب کو جو ہے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ آج سے 23 سال کے بعد یہی عقیدہ جو ہے وہ ایک نظام کی شکل میں پورے عرب پر غالب آنے والا ہے. ان کے ذہن میں ایسا کوئی خاکہ نہیں تھا. محض ان کے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم نازل ہوا ہے اور بس اس حکم پر احسن ترین انداز میں جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اور اسی کے تحت جو ہے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا. تو یہاں پر اب دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ کس طرح سے اب سکسیس اور فیلئر کا جو ہے وہ معیار کیا ہے. تو قرآن کے نزدیک جو معیار ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. قرآن نے کامیابی کی جو ہے وہ اس طرح ڈیفائن کیا. دنیاوی لحاظ سے اکثر اگر کوئی شخص اپنے گولز کو اچیو نہ کر سکے تو یقیناً اس کو جو ہے وہ ایک طرح کی ایک فیلڈ اٹیمپٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. لیکن قرآن کا جو ایک کامیابی کا نظریہ ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی کے لیے ایک سعی و کوشش کا جاری رکھنا جو ہے وہ ہم سب پر لازم ہے. چاہے اس کے جو مرضی نتائج سامنے آئے یا کوئی نتیجہ بھی اس کا سامنے نہ آئے، چاہے ہماری سینکڑوں سالوں کی جد و جہد کے نتیجے میں کوئی شخص بھی جو ہے اس کا قائل نہ ہو، کوئی شخص بھی جو ہے وہ تبدیل نہ ہو، پھر بھی یہ تمام تر سعی و کوشش جو ہے یہ ہم پر لازم ہے اور ہم پر فرض ہے. اور اس کے علاوہ آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے قیامت کے روز یہ کہا جائے گا کان سعیکم مشکورا، کہ تمہاری جو کوشش ہے وہ قبول کر لی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کے سامعین میں شامل فرمائے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے جب ہم ببانگ دہل اور علی الاعلان یہ کہہ سکیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم، کہ آج کفار مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ تمہارے دین کو کسی بھی صورت نقصان پہنچا سکیں، تو ان سے نہ ڈرو، وخشون، اور مجھ سے یعنی اللہ سے ڈرو. آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم Q&A سیشن جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں. جزاک اللہ. The purpose of today's event was actually to revive the actual struggle and actual message of Dr. Israr Ahmad. The purpose was not just to personify the late Campbellian, but to revisit and review the thoughts, the concepts, the word views, the emotions, the inclinations that he held, and then he further propagated them. Dr. Israr Ahmad was an Islamic personality and an Islamic shakhsiyah because his thoughts, his concepts, his word views, his behavior, his actions, his emotions, his inclinations were all derivatives of true Islamic tradition. May Allah forgive all his sins and bless him with eternal bliss. Amen. Now we would move on to the question answer session. پہلا کویسچن جو ڈاکٹر صاحب کے لیے وہ ہے کہ ہمارا معاشرہ زوال کا شکار کیوں ہے؟ اگر اس کی وجہ دین سے دوری ہے تو غیر مسلم قومیں زیادہ ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ اصل میں ایک بنیادی فرق ہے، ایک وہ قوم یا وہ کہ جو
اللہ کو نہیں مانتے، جنہیں غیر مسلم کہا گیا، یا یہ کہ کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں، وہ عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، لیکن جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اس بات کا اقرار کریں کہ ہمارا رب اللہ ہے وحدہ لا شریک، اور پھر قرآن حکیم میں جو باتیں کہی گئیں، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اس کو مانیں اور تسلیم کریں، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل پیرا نہ ہو، تو اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں بہت ہی، جسے آپ کہیے، یونیک انداز میں کیا گیا، کہ جس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ سے کوئی عہد کر لیتے ہیں، ہم نے عہد کیا اللہ کے ساتھ کہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جو لازمہ ہے نماز کا، اس کے بالکل مرکز میں جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کمٹمنٹ ہے، ایک عہد ہے، معاہدہ ہے جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں کہ صرف تیری بندگی اور فرما برداری اختیار کریں گے۔ تو جو لوگ گویا کہ اس کو قبول کرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے اللہ کی ہدایات کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیمانے پھر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے ممکن ہے اس دنیا میں بڑا عروج بھی ہو جائے، بڑی ٹیکنالوجی میں آگے پہنچ جائیں، لیکن جو لوگ قبول کرنے کے باوجود، جسے ہم منافقت کہتے ہیں، منافقت یہی ہے نا کہ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے؟ تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے صرف غصے کو نہیں بلکہ بیزاری کو بڑھا دینے والا طرز عمل ہے۔ اور آج اگر امت مسلمہ کے اوپر ذلت اور رسوائی اور نکبت جو ہے وہ چسپاں کر دی گئی ہے، تو گویا کہ وہ ہمارے اس جرم کی سزا ہے جو ہمیں اسی دنیا میں دی جا رہی ہے۔ جی اگلا کویسچن ہے، اللہ پاک کے احکام کی اشاعت کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ہماری عمر کی لڑکیوں کے لیے؟ کیا کوئی مخصوص طریقہ ہے اور کتنی دعوت فرض ہے؟ دیکھیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کا کوئی شعور ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو مردوں کا دائرہ کار الگ ہے، خواتین کا الگ ہے۔ یہ سیگریگیشن جو ہے نا ہمارے دین کی بڑی بنیادی تعلیم ہے۔ یہ مکسڈ گیدرنگ ہو، مخلوط معاشرت ہو، ٹھیک ہے، جہاں بالکل انسان جو ہے وہ مجبوری کے انتہا پر پہنچ جائے کہ کام ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر، جیسے کہ ہمارا میڈیکل کالج ہے، خواتین کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی امراض ہیں، ان کو بہت بہتر طور پر خواتین زیادہ ٹیکل کر سکتی ہیں، لہذا ان کے لیے تعلیم کا رستہ کھلا ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن جس بات پر زور دیتا ہے کہ عورت کے جو دائرہ کار ہے، جو تعلیم اس نے حاصل کی، اس کا اپنی جگہ اس کے اوپر عمل ہوگا، یا اس کے مطابق کوئی کلینک قائم کیا جائے گا، کوئی اپنی مصروفیات بڑھائی جائیں گی، لیکن اصل پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے اس کی؟ اس کا اپنا گھر ہے، جو کہا گیا نا قرآن حکیم میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ تو اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے وہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک اثر پیدا کرنا، اور خاص طور پر گھر کی 4 دیواری میں اپنے شوہر کے لیے ایک سکون کا معاملہ ہے، اس کے لیے اگر وہ دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، جو اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کی سیرت و کردار کے اوپر وقت لگانا۔ تو بنیادی توجہات جو ہے اگر آخرت پیش نظر ہے تو اسی کے اوپر ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ دین کی تعلیم قرآن حکیم کا جو حصہ سمجھا ہے، اس کے لیے درس و تدریس کی محافل، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم اور ایسی گیدرنگز کو جمع کرنا کہ جہاں دین کی جو صحیح تعلیمات ہیں وہ دوسری خواتین یا دوسری بچیوں تک بھی پہنچ سکے، تو یہ کام ہے جو کرنے والا ہے۔ جی اگلا کویسچن ہے، اگر کوئی شخص اپنی دینی دلچسپی کے ساتھ ساتھ دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کا سوچتا ہو تاکہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر کر سکے، مگر دینی نظریات اور تعلیمات کو بھی بروئے کار لائے، تو اس کے لیے کیا نصیحت فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس زمن میں تو صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو تھا وہ مکہ میں جب تک رہے اور اس کے بعد جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو مالدار ترین افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تجارتی قافلے ان کے شام اور اس سے آگے جو ہے اور ادھر جنوب کی طرف یمن کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو روپیہ پیسہ کمانا یا اس دنیا کے جو بھی مال و دولت ہے اس کو اکٹھا کرنا کوئی کسی درجے میں بھی قرآن اس سے روکتا نہیں ہے۔
بشرطے کہ حدود اللہ کے اوپر قائم رہو، کوئی ناجائز بات جو ہے تمہاری معاش کے اندر شامل نہ ہو۔ حضرت عثمان ہی تھے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ جو ہے ساز و سامان سے پوری طرح لدے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ تو کاروبار دنیاوی کرنا وہ کہیں اس سے نہیں روکا گیا، لیکن جو بھی اللہ کی جو الہامی کتاب میں جو بھی شرائط بیان کر دی گئی ہیں اس پر پوری طرح فوکس رہنا اصل شے مطلوب یہ ہے جسے امتحان کہا گیا۔ تو اس حوالے سے گویا کہ وہ بات نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے دنیا کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتا، صرف دین کے نظر ہو گیا۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی مثالیں ایسے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کامیاب ترین تاجروں میں سے تھے۔ لیکن یہ کہ پرائرٹی کیا تھی، اصل شے کیا ہے، کہ ترجیح کس شے کو دی ہے، دین راجے ہے یا دنیا راجے ہے؟ یہی وہ کوشچن ہے کہ جس کی بنیاد پر محاسبہ ہوگا، اما شاکر و اما کفورا۔ اس دنیا میں اللہ نے جو کچھ بھی دیا تو اللہ کا شکر گزار بندگی والی زندگی اختیار کی یا ناشکری والی زندگی اختیار کی۔ اگلا کویسچن ہے، اگر کوئی مسلمان اسلام کو فالو کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور عمل صالح بھی کرتا ہے پر پھر بھی ڈپریشن میں رہتا ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور اسلام اسے کیسے ڈیل کرتا ہے؟ اصل میں یہ خاصا مشکل سوال ہے اس اعتبار سے، اس لیے کہ بہرحال ڈپریشن کا کسی شخص کے اوپر طاری ہو جانا اس کے بہت سے عوامل ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے جینیٹیکلی بھی یہ ٹرانسفر ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس میں تو اصل میں قرآن کے ان روشن پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے جو قرآن میں کہا گیا نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا تو گویا کہ ایک درجے میں قرآن کہتا ہے وہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا شخص کافر نہیں ہوگا لیکن کفران نعمت کا تو مرتکب ہو گیا نا۔ لہٰذا جو روشن پہلو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی تھے اور بشیر بھی تھے، آپ نے خبردار بھی کی کیا، متنبع بھی کیا۔ حضور کی حدیث ہے کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے گویا کہ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن ہے، تم اپنی دنیا پرستی میں اپنے حرص و ہوا کی بندگی کے اندر اس کی طرف بکٹک دوڑے چلے جا رہے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کے تمہیں اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ یہ دونوں کردار آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس میں صرف اللہ تعالیٰ جو ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ قرآن حکیم اپنے بارے میں بھی کہتا ہے فقط جاءکم بشیر و نذیر، اللہ نے قرآن کی شکل میں تمہارے لیے بشارتیں بھی تمہیں دی ہیں، تو وہ بشارتوں والا پہلو اگر سامنے رکھیں گے تو آپ کے اندر حوصلہ بھی پیدا ہوگا، آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا۔ لیکن ساتھ یہ بات بہرحال پیش نظر رہنی چاہیے، اگر دین پر آگے بڑھو گے تو سختیاں آئیں گی۔ سورہ عنکبوت جس زمانے میں نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں پر شدید ترین پرسیکیوشن ہو رہا تھا، تو کہیں کسی ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ صرف یہ کہہ دینے پر کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا میری کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی گویا کہ تمام نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم تو ہمیشہ آزماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو دین پر کاربند ہوتے ہیں، لیکن جو شخص تقویٰ کے رستے پر آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جو بھی آج کہیں کسی اعتبار سے ڈپریشن کہ حالات صحیح نہیں ہیں اور کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کس طرف جانا ہے، ناکامی جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے شاید میرے مقدر بن جائے، تو ان مع العسر یسرا اس آیت کا ورد بھی کریں، اور ان آیات جس میں اللہ کی رحمت کی نوید سنائی گئی ہے اس کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ For a person who has never read tafsir and is a complete beginner of Quranic study, do you recommend a specific book or lecture series that is easy to digest and understand? ویسے اب تو اصل میں یہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی شکل میں اس سے غلط کام بھی جو لیے جاتے ہیں وہ بہرحال اپنے اعتبار سے مکلف ہیں، لیکن یہ کہ جہاں کہیں صحیح سوچ ہو تو وہاں آپ کو بے شمار مواد مل جائے گا اس نیٹ کے اوپر، بہت سہل ترین الفاظ میں بھی۔ اب چونکہ زمانہ جو ہے وہ بیت چکا ہے، اب کتابوں کو پڑھنے کا رواج نہیں رہا، لہٰذا عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ لوگ نیٹ کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں، تو آپ کو بہت سی ایسی جو ہیں ذرائع مل جائیں گے جہاں قرآن فہمی کے طریقے بیان کیے گئے۔ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا پورے قرآن حکیم کا جسے آپ کہیے کہ از سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک
وہ ڈاکٹر اسرار احمد آفیشیل اگر آپ اس کے اوپر پرنٹ کریں گے تو وہ تمام دورہ ترجمہ قرآن جو مختلف اوقات میں ڈاکٹر صاحب نے دیے تھے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ قرآن سے بڑھ کر ہادی اور رہنما کوئی ہے نہیں، اور دین کا علم جو ہے حاصل ہوگا اسی قرآن کے ذریعے۔ ہاں اس میں مزید جو تفصیل ہے احکامات کی، اس کے لیے آپ مختلف اور ذرائع جو ہے اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اگلا کویشچن ہے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے جو اثر ہوتا ہے، اور جیسے قرآن میں آیا ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کا دل موم کر دیتا ہے، تاہم ایسی کیفیت زیادہ دیر کے لیے نہیں رہتی، تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ اس کے لیے میں بس صرف ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، تو انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ محسوس کیا کہ جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ بالکل وہی بات جو کہی گئی، جب قرآن پڑھتا ہوں اور سمجھ کر پڑھتا ہوں تو میرے ایمانی جذبات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اپنے گھر بار میں مصروف ہو جاتا ہوں، اپنی دکان پر بیٹھتا ہوں کسی کاروبار دنیاوی میں، تو ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اور اپنے طور پر اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ تو نفاق ہے، یہ تو منافقت ہے۔ تو اسی جسے آپ کہیے شدت احساس کے اندر وہ اپنے گھر سے نکلے، نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ کہتے ہوئے۔ اب چشم تصور میں دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو حضور کا صحابی ہے، اپنے گھر سے نکلا ہے اور زور زور سے کہہ رہا ہے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ لوگوں نے کیا محسوس کیا ہوگا؟ یہ تو حضور کے بڑا صادق الایمان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو کہ اب تو منافق ہو گئے۔ تو اس پر انہوں نے اپنا وہ اشکال ان کے سامنے رکھا کہ جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میری قلبی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اپنے گھر بار میں بچوں میں مصروف ہو جاتا ہوں تو کیفیت نہیں رہتی، یہی تو منافقت ہے۔ تو اب وہ دونوں حضور کے پاس پہنچے، حضرت حنظلہ بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور اپنا یہ جو مسئلہ ہے حضور کے سامنے پیش کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ احساس ہی ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ اگر تمہاری کیفیت اپنے گھروں میں بھی وہی رہے جو میری صحبت میں ہوتی ہے تو پھر فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر آ کر مصافحہ کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے، پھر تم بشریت سے نکل جاؤ گے۔ تو یہ بشری کمزوریاں ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا نا کونوا مع الصادقین، کہ نیکوکار لوگ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ اور یہ تجربہ میرا اور آپ کا بھی ہے، اگر کہیں فاسق و فاجر اپنے دوستوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو جو ایمان کی پونجی حاصل ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، لیکن نیکوکار لوگوں کی صحبت اگر اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان ایمانی جذبات کے اندر مزید اضافہ بھی فرمائے گا۔ جی اگلا کویشچن ہے، اسلام کا دعویٰ ہے کہ اس کا دینی نظام بشمول سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی بہترین نظام ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ نظام منوان صرف 30 سال تک قائم رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب کے مابین انتشار اور خانہ جنگی رہی، اور انہی کی موجودگی میں خلافت راشدہ صرف 30 سال ہی ممکن ہو سکی؟ دوسرا اسی کے ساتھ ہے کہ اصحاب کے مقابلے میں ہم جیسے ادنا مسلمان کس طرح اس نظام کو قائم کرنے کے بعد روا رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے سامنے اصل میں عام طور پر ہماری انسانی جو ایک بشری تقاضا ہے کہ جو منفی چیزیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ذہن کے اوپر زیادہ مستولی ہو جاتی ہیں، لیکن نوٹ کیجئے کہ 1500 برس پہلے کا ایک دین آج تک چلا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ نماز 5 وقتہ کا نظام جو حضور کے دور میں تھا آج بھی قائم ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح دین کے جو محکمات ہیں، جو بنیادی ہیں، من و عن حضور کے دور سے آج تک موجود ہیں۔ یہ زوال اگر آیا بھی ہے مسلمانوں کے اوپر تو ان کی اپنی بد کرداری کی وجہ سے آیا۔ جب بغداد کے محلات کے اندر بھی وہی کچھ عیاشیاں ہونے لگی جو دوسرے حکمرانوں کے ہاں ہوتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو حلیم تو ہے لیکن وہ پھر سزا بھی دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، آج خواہ وہ کھنڈرات ہی موجود ہیں 1500 برس پہلے جو دین ہمیں دیا گیا تھا، لیکن یہ کہ دین کا بنیادی ڈھانچہ تو موجود ہے ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب معاملہ ملوکیت تک پہنچ گیا اور دین جو غالب ہونا چاہیے اس کی جگہ جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ وہ پھر وہی چیزیں آ گئیں کہ جو پہلے حکمرانوں کا ہاں ہوا کرتی تھی، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تعذیب کا اور تعزیر کا معاملہ تو پھر ہوتا ہے۔
لہٰذا جو شے بھی ہمیں حاصل ہے اس میں مزید رنگ بھرنے کی کوشش کریں. نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر مداومت اور خشوع و خضوع پیدا کریں جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا. اور دین کا وہ مکمل جو تصور ہے، سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، وہ جو تعلیمات ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، احادیث سے ملتی ہیں، اس کو پروپیگیٹ کریں. باقی حضرت نوح علیہ السلام بھی 950 برس دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور میکسیمم تعداد جو ان پر ایمان لائی تھی ان کی تعداد 70 سے زائد نہیں تھی. حالانکہ ہزاروں گھرانے موجود تھے لیکن کتنی قلیل تعداد تھی. تو اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے. اور وہی بات جو پہلے بھی کہی گئی تھی ابھی یہاں، کہ ہمیں تو اصل میں محنت کرنی ہے تاکہ اللہ کے ہاں جا کر ہم عذر پیش کر سکیں، معذرۃ الی ربکم، کہ پروردگار جو تو نے سمجھ دی تھی اس پر ہم خود بھی عمل پیرا ہوئے اور اس کو ہم نے آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا. اگلا کویسچن ہے کہ سر کائنڈلی اسلامک اسٹیٹ کے اسٹرکچر کے بارے میں تھوڑا وضاحت فرمائیں. اب یہ تھوڑا وضاحت جو ہے وہ اس سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ مجھے پہنچنا بھی ہے. اب کتنے سوال باقی ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی مختصر بات اس میں نہیں ہو سکی. بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے. اور دین اور مذہب کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ مذہب اصل میں چند عقائد کا مجموعہ ہوتا ہے. ایک خدا کو مانو، 10 کو مانو، 100 کو مانو. آگ کی پوجا کرو، مورتیوں کی پوجا کرو، قبر کی پوجا کرو. یہ مذاہب ہیں جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے. اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو ورشپ کے جو بھی ذرائع ہیں، مراسم عبودیت. اب ہندو جو ہے جا کر پرنام کرے گا اپنے مندر میں، مسلمان جو ہے جا کر نماز ادا کرے گا، یہودی سینیگوگ میں جائیں گے اور اپنے طریقے سے عبادت کریں گے. تو چند مراسم عبودیت، چند عقائد اور چند سوشل کسٹمز. ہندوؤں کے ہاں جو بھی شخص مر جائے تو اس کو جو ہے آگ لگائی جاتی ہے اس کی چتا. ہمارے دین نے ہمیں جو دیا جس میں احترام آدمیت ہے کہ اسے نہلا دھلا کر پاک صاف کر کے سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کر زمین کی امانت کو زمین کے سپرد کر دو. یہ سوشل کسٹمز ہیں. اسی طرح نکاح جو ہے ہمارے ہاں باقاعدہ ایک متعین طریقہ ہے جس کے ذریعے نکاح کا بندھن بنتا ہے. مختلف مذاہب کے اندر اور قوم بہت سی قسم کی چیزیں ہیں. تو ہمارا اسلام جو ہے وہ اصل میں مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. اور دین وہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے سے بحث کرتا ہے، جو معاشرت کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ. جو بھی حرام ذرائع ہیں کمائی کے، احادیث میں بھی آپ کو ذکر مل جائے گا، قرآن حکیم میں بھی کہہ دیا گیا. اسی طرح ہمارے اندر جیسے کہ میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا، سیگریگیشن آف سیکسز. جتنا زور قرآن میں اس بات پر دیا گیا تو اس کا ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ ہماری معاشرت یا ہمارا سماج جو ہے اس میں بھی ہمارا دین ہمیں مکمل تعلیمات اور مکمل جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. تو اس کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ جو اسلام ہے وہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن میں کہا گیا اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو حضور کا حجۃ الوداع تھا اس موقع پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ آج میں نے اپنے دین کو تم پر مکمل کر دیا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس دین اسلام سے راضی ہے، وہ اس سے خوش ہے. چلیے جی. اور لاسٹ کویسچن ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی کوئی ایسی نصیحت یا ان کی زندگی کا کوئی مزاح پر مبنی واقعہ جو آج سے پہلے بیان نہ کیا گیا ہو؟ کوئی واقعہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، اب تو شاید وہ رواج رہا نہیں آٹوگراف لینے کا، لیکن یہ کہ بہرحال اس پر میں گواہ ہوں کہ جب بھی کسی شخص نے اپنی آٹوگراف والی کوئی کتاب ڈاکٹر صاحب کے سامنے یا بک جو ہوتی تھی، چٹس ہوتی تھی، کوئی ڈائری سامنے رکھی تو اس کے اوپر بس صرف ایک ہی بات لکھتے تھے، قرآن پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. وہی بات جو میں نے عرض کیا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی سعی و جہد تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ وہ اپنے بارے میں خود کہا کرتے تھے کہ قرآن نے مجھے پوزیس کر لیا ہے. گویا کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس سے مستفید ہونے کے بعد اب میرے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ میں کہیں اور سے کسی ہدایت کا طالب ہوں. اور یہ اصل میں مفہوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. جو شخص قرآن اور حدیث سے مراد ظاہر ہے حضور کا اسوہ، اس کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت کا طلبگار ہے
تو جس شخص کی منشا اور نیت یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کہیں اور سے اخذ کرنی چاہیے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے تو لازماً گمراہ کر کے رہے گا۔ جی بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات و خواتین یا طلباء و طالبات میں کہہ دوں، اللہ تعالیٰ ہماری آج کی جو یہ محفل ہے اسے ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے، اس اعتبار سے کہ اس کے ذریعے کوئی خیر ہماری زندگیوں میں داخل ہو اور ہم اسی دین اور اس قرآن کے لیے جس کے لیے چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے کی ہیں ہم پر اس پر عمل کرنے کے لیے سیریس ہوں۔ اب دعا مانگ لی، ابھی کچھ اور بھی آپ کو اس تمام تر آج کی نشست کا جو حاصل کلام ہے اس کو میں علامہ اقبال کے جواب شکوہ کے چند اشعار میں سمونے کی کوشش کروں گا۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکاں ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بہت شکریہ سامعین۔ آج کی اس محفل کا ہم اختتام دعا پر کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللهم صل وسلم وبارك على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى ملائکتک المقربین وعلى عبادک الصالحین وعلینا معهم یا ارحم الراحمین۔ اللهم نور قلوبنا بالایمان، اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا بالاسلام، اللهم زين اعمالنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم انصر الاسلام والباكستان، اللهم ايد الاسلام والباكستان، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔